کہو جوانی کی دہلیز پر جذبات کا دبدھا کیسا لگتا ہے؟ تم کہو میں ہموطن گوش ہوں، مگر تمہیں کہنے کا وقت ملے تب نا۔ وائے یہ غم روزگار، حیف یہ سیف نو، ہائے یہ تمناؤ کی نمو۔ کیا ستم ہے کہ بے راہ روی سے تائے ہوئے ہو؟ کہیں رمضان کی برکت تو نہیں کہ جب تم سیرت پہ لکھتے تھے بھائی وہ ان کی سیرت تھی جن کی سیرت پہ چلنے کا حکم ہے، اور یہ ہماری سیرت ہوتی ہے جو اعتراف شکست ہے۔ خیر یہ تمہارا معاملہ ہے، اپنا حال کیا بتاؤں، ایسی بیزاری کے الامان۔ کبھی تم نے کسی کو کتاب سے بیزار ہوتے دیکھا؟ میں ہوں۔ کسی کو لفظوں کی آغوش میں مضطرب دیکھا؟ میں ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ ایک لفظ بھی اپنے مصرف سے بے جا دیکھوں تو لگتا ہے دینار کی تھیلی کسی نے الٹ کر ضائع کر دی ہے۔ لفظ باری کوئی سنگ باری تو نہیں کہ جتنے جی میں آئے برساتے جائیں۔ لفظ تو ترنم ہے، فعول ہے، جیسے بیمار کی شفا یابی کے لیے حکیم کا نسخہ، جیسا شادی کی تصدیق کے لیے سندور کا ٹیکا۔ کیا دیکھا تم نے کسی نے سندور سے مانگ کی بجائے پورا ماتھا بھر دیا ہو؟ لوگ بھرتے ہیں، لفظوں سے بھرتے ہیں۔ ایسی زود گوئی پہ بیزار نہ ہوں تو کیا کروں؟ جذبات سن لو، آرزوؤں جذبات کو سفید چادر پہنا کر کون بیان کرتا ہے؟ لوگ کر رہے ہیں۔ کل کسی نے پوچھا اچھے اور برے شعر کو مثال سے بتائیے۔ ہم نے ایک غلام محمد قاصر کا اور ایک تہذیب حافی کا شعر سنایا۔ قاصر نے لکھا ہے، خوشبو گرفت عکس میں لایا اور اس کے بعد، خوشبو گرفت عکس میں لایا اور اس کے بعد میں دیکھتا رہا تیری تصویر تھک گئی۔ اور حافی نے لکھا ہے، تجھ کو بتلاتا مگر شرم بہت آتی ہے تیری تصویر سے جو کام لیا جاتا ہے۔ عثمان دل عزیز بھائی، شعر کو کبھو ایک رخ سے نہ دیکھیو۔ شعر ہیرا ہوتا ہے، تراشیدہ ہوتا ہے، جوہری کی نظر سے دیکھیو۔ اور شعر فہمی کے لیے شعراء کی رائے اور تفہیم پہ قانع مت ہو جائیو۔ شاعر کا شعر فہمی سے کیا کام؟ لوگ سیاہ کو سفید لکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کچھ نستعلیق گالیوں کا مصرف کون بنتا۔ خیر تم اپنا حال لکھ بھیجو، میں اپنا خط وہیں پہ ختم کرتا ہوں جہاں تمہیں لگتا ہے کہ ابھی اور بھی باتیں کرے گا۔ میں تمہیں خطوط میں اپنی صحبت کا لطف کیوں دوں؟ تم ہی اپنا میرٹھ چھوڑ کر ہماری دہلی چلے آؤ۔ والسلام۔